ویلکم ٹو کشمیر ٹی وی ڈیجیٹل. میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طارق چغتائی. آج میں آپ کو کچھ ایسے مناظر دکھاؤں گا جو دیکھ کر شاید آپ کا دل دہل جائے. آپ نے لائن آف کنٹرول کا نام تو سنا ہوگا. یہ وہی لائن آف کنٹرول ہے جسے پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے کھینچا گیا ہے، اور اس لائن آف کنٹرول نے پوری مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو ایک دوسرے سے الگ کر کے رکھا. آپ نے اکثر یہ بھی سنا ہوگا کہ لائن آف کنٹرول پر کشمیریوں کی لاشیں گرتی رہتی ہیں، مگر اکثر ایسی لاشیں بھی گرتی ہیں جو معصوم فرشتوں کی ہوتی ہیں، جن کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی لاشیں لائن آف کنٹرول پر گرائی جاتی ہیں. آج پھر لائن آف کنٹرول پر ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے، مگر خوش قسمتی سے وکٹم کی جان اللہ پاک نے محفوظ رکھی ہے، مگر شاید وکٹم پوری زندگی کے لیے معذوری کا شکار ہو سکتا ہے. لائن آف کنٹرول پر واقعہ ضلع نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر 8 مقام کے نوائی گاؤں میں بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے پھینکا جانے والا کلسٹر بم پھٹنے سے 2 سالہ بچی شدید زخمی ہو گئی اور شاید زندگی بھر کے لیے معذور بھی ہو سکتی ہے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا، کلسٹر بم. سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ کلسٹر بم ہوتی کیا چیز ہے. کلسٹر بم جسے ہم عام الفاظ میں کھلونا بم بھی کہتے ہیں، جو خاص طور پر کھلونوں کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے. ان کھلونا بموں کو دشمن کے علاقے میں بچوں کو نشانہ بنانے کے لیے پہلے ایک مارٹر بم جو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مارٹر کے ساتھ ہوا میں فائر کیا جاتا ہے، اور جب وہ ہوا میں بلاسٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس بم کے ساتھ لگے ہوئے جو کھلونا بم ہوتے ہیں وہ زمین پر جا کر دشمن کے علاقوں میں گرتے ہیں، اور جہاں پر بچے خاص طور پر ان کا نشانہ بنتے ہیں. ان مخصوص کھلونا بموں کو خاص طور پر اس انداز سے تیار کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا کوئی بھی شخص انہیں کھلونا سمجھ کر زمین سے اٹھاتا ہے. جب زمین سے کھلونے کی شکل میں اٹھائی جانے والی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہی وہ بلاسٹ ہو جائے تو دھماکے کی زد میں آنے والا شخص یا تو معذور ہو جاتا ہے یا تو اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے. پوری دنیا میں ساخت کے بم بنائے جانے پر پابندی عائد ہے، مگر مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے کھلے عام سرے عام ان بموں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لائن آف کنٹرول پر بچوں کے زخمی ہونے یا شہید ہونے کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں. چونکہ بم کی ساخت اس انداز سے کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ جس چیز کو کھلونا سمجھ کر اٹھانے کے لیے جانے والے ہیں وہ ان کی زندگی کے خاتمے یا ان کی پوری زندگی کی معذوری کا سبب بن سکتی ہے. کلسٹر بموں سے بچاؤ کے لیے اکثر لائن آف کنٹرول پر آگاہی مہم چلائی جاتی رہتی ہے، مگر شاید مناسب انداز سے وہ مہم نہ ہو پانے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور آئے روز بچے کلسٹر بم کا شکار بنتے ہیں، کھلونا بم کا شکار بنتے ہیں، اور کوئی تو اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے اور کوئی بچہ زندگی بھر کی معذوری کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مناسب انداز سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بالخصوص لائن آف کنٹرول کے علاقہ نیلم ویلی میں اکثر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کھلونا بموں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج اس بچی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس بچی کی والدہ صبح سویرے اپنی بیٹی 2 سال کی بچی کو لے کر جب باغ میں گئی تو اپنی بچی کو اس نے زمین پر چھوڑا اور خود اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی. جب تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا بچی کسی چیز کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے تو بچی نے ایک کھلونا بم اٹھایا، اور اٹھاتے ہی وہ کھلونا بم بلاسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے بچی بری طرح سے زخمی ہو گئی. بچی کی ایک آنکھ جو بھی آپ نے دیکھی وہ بھی متاثر ہو گئی، اور بچی کا پیٹ پھٹ گیا اور پیٹ سے انتڑیاں جو تھی وہ باہر نکل آئی. ذرا سوچیں، ایک لمحے میں جس والدہ کے سامنے اس کی بیٹی کی آنکھ بھی ڈیمیج ہو گئی اور اس کا پیٹ بھی اس انداز سے ڈیمیج ہوا کہ اس کی انتڑیاں میں 2 سال کی بچی کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں، تو اس والدہ کے اوپر کیا گزری ہوگی. یہ صرف ایک ماں کی کہانی نہیں ہے، یہ کشمیر کی ہزاروں سینکڑوں ایسی ماؤں کی کہانیاں ہیں جو ہر روز اپنے بچوں کی لاشیں اپنے کاندھوں پہ اٹھاتی ہیں، اپنے بچوں کی لاشوں کے سر اپنی گود میں رکھ کر ان سے لپٹ کر روتی ہیں. یہ کشمیر کے اندر معمول کی بات ہے، اور یہ بالخصوص لائن آف کنٹرول کے اوپر جب کشیدگی ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو ایسے حالات میں یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. خیر، ہم بات کر رہے ہیں اس معصوم بچی کے حوالے سے جس کے حوالے سے ہم نے یہ ویڈیو آج بنانی تھی. اس بچی کو جب زخمی حالت میں گاؤں سے اٹھا کر DHQ ہاسپٹل 8 مقام میں پہنچایا گیا تو وہاں پر ابتدائی طبی امداد اس کو فراہم کی گئی، جس کے بعد حالت خیر ہونے کی وجہ سے بچی کو CMH مظفر آباد ریفر کر دیا گیا، اور وہاں پر
बच्ची का जो इलाज है वो चल रहा है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इंशाल्लाह बच्ची की जो ज़िंदगी है वो महफूज रहेगी, लेकिन बच्ची की आंख के हवाले से अभी तक कुछ भी वाज़िया नहीं किया जा रहा। याद रखें, दुश्मन की तरफ से किसी भी जगह पर आपके बच्चों को निशाना बनाने के लिए ऐसे क्लस्टर बम फेंके जा सकते हैं जो मुख्तलिफ इकसाम के खिलौनों की शक्लों में हो सकते हैं, जो मैं अभी आपके साथ जिनकी तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ। ये तस्वीर जो है सारी आप देख सकते हैं, ये उन खिलौना बमों की होंगी या इनसे मिलते जुलते खिलौना बम हो सकते हैं। मगर किसी भी जगह पर, बिलखसूस अगर आप बॉर्डर पर रहते हैं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं, तो किसी भी जगह पर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसकी मशाबत किसी खिलौने के जैसी है मगर उसका कोई मालक वहाँ पर नहीं है और उसे वहाँ पर होना नहीं चाहिए, तो उससे आपने नहीं उठाना। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी जगह पर मुश्तबह चीज़ नज़र आए तो फौरी तौर पर आपने जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनके साथ रुजू करना है और अपने प्यारों की जो ज़िंदगियां हैं उनकी हिफाजत आप सबकी और हम सब की जिम्मेदारी है। यकीनी तौर पर जब हम खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे, इन चीज़ों से दूर रहेंगे, तो हम अपनी भी हिफाजत कर सकेंगे और अपने प्यारों की भी हिफाजत कर सकेंगे। क्लस्टर बमों से बचाव के लिए आगाही के तौर पर हमारी इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके प्यारे भी इस वीडियो को देख सकें और उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि क्लस्टर बम क्या चीज़ है और वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है और किस हद तक वो किसी भी इंसान को मुतासर कर सकती है, जिसमें इंसान की ज़िंदगी भी जा सकती है और इंसान ज़िंदगी भर के लिए माजूरी का शिकार भी हो सकता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कश्मीर टीवी डिजिटल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।